السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آئی ایم تھینکفل ٹو دا ڈپارٹمنٹ اینڈ اسپیشلی ڈاکٹر زینب فار پٹنگ ان آل دس ایفرٹ کہ انہوں نے مجھے اس چیز میں انوالو کیا. میرا ہمیشہ سافٹ کارنر ہوتا ہے ان جگہوں کے لیے جہاں مجھے لگتا ہے کہ اس ایریے کو کوئی اتنی امپورٹنس نہیں دیتا. آنکالوجی اینڈ پیڈیاٹرک آنکالوجی از ون ایریا جس کے بارے میں نے بہت دفعہ سوچا کہ اس میں ہمیں بھی کچھ اپنا انپٹ دینا چاہیے, اسپیشلی بیسڈ آن دا پروگرام دیٹ آئی ایم ڈیلنگ ود. تو تھوڑی سی بات میں آپ سے اس پہ کروں گی. I'll start with the دعا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب کے ساتھ ایک چھوٹی سی پرسنل سٹوری شیئر کروں گی بیکاز یہاں پر الحمدللہ ہمارے پاس پیڈیاٹرک آنکالوجی ڈپارٹمنٹ سے ڈاکٹرز بھی ہیں, سینئر نرسنگ سٹاف بھی ہیں, مینجمنٹ کے لوگ بھی ہیں, جونیئرز بھی ہیں. ہم سب کا واسطہ بچوں کے ساتھ پڑتا ہے. ان 1990s ابھی میں ایز اے پی جی ٹریننگ کام کر رہی تھی ان چلڈرن ہاسپٹل پمس میں. ایک ہمارا میڈیکل یونٹ جو تھا اس میں کچھ بیڈس الاٹڈ تھے ٹو دا کینسر پیشنٹس. بچے جو تھے, ڈاکٹر شاہینہ بہت انتھوزیاسٹکلی ان بچوں کو مینج کیا کرتی تھی وہاں پہ ایز ہیڈ آف پیڈیاٹرک آنکالوجی. مجھے وہ بچہ اور اس کا وارڈ نہیں بھولتا. مجھے اب یہ یاد نہیں کہ اس کے ڈائگنوسس کیا تھا, اس کو کون سا کینسر تھا, بٹ ہی واز ان دا لاسٹ اسٹیجز آف کینسر اینڈ ہی واز اراؤنڈ 10-11 ایئرز اولڈ بوائے. اس کی ماں ساتھ تھی اور اب اس کو بتا دیا گیا تھا کہ دیر از نو مور ٹریٹمنٹ فار یو. اس کی فیلئر تھی اینڈ ان کو کہا گیا تھا کہ اینی ٹائم دا بوائے ول ڈائی, کسی وقت بھی اس بچے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. اور اس کی مدر نے بہت ڈیسپریٹلی ڈاکٹر شاہینہ سے ایک بات کی ریکویسٹ کی. اس نے کہا کہ اگر میں اس حالت میں اپنے بچے کو گاؤں واپس لے کر جاؤں گی تو میرے گاؤں والے مجھے اور میرے شوہر کو مار دیں گے. ہمیں اتنی باتیں سننے کو ملے گی کہ ان کا علاج نہیں کروا رہی, یا یہ کہ وہ اس قسم کی پریکٹسز میں پڑ جائیں گے, پیروں کے پاس لے کر جاؤ, فیتھ ہیلرز, ایسے لوگوں کے پاس لے کے جاؤ جن سے ہمیں کچھ ملنا نہیں ہے ابھی. تو انہوں نے اتنی ریکویسٹ کی کہ میرے بچے کو یہیں مرنے دیں. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ہم ڈیلی راؤنڈ پہ آتے تھے, جو ہمارا مارننگ راؤنڈ ہوتا تھا, اور ہم اس بیڈ پہ آتے تھے, اس کمرے میں جاتے تھے, اس بچے اور مدر کو دیکھتے تھے. پورا آپ سوچیں جو ہمارا میڈیکل یونٹ کے اباؤٹ 20-25 یا اس سے تھوڑے زیادہ, جس میں سینئرز بھی ہیں, رجسٹرار بھی ہیں, اے پیز بھی ہیں, نرسنگ سٹاف بھی ہے, جونیئرز بھی ہیں, میڈیکل آفیسر ہیں, سب ہیں. ہم وہاں کھڑے ہوتے تھے 2-3 منٹ اور پھر ہم آگے موو کر جاتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ we used to be lost at words کہ اس کو کیا بولیں, بالکل سمجھ نہیں آتی تھی. ہم سب منہ چراتے تھے, ہم سب ادھر ادھر ہو جاتے تھے, بس کھڑے ہو کے دیکھتے تھے. ڈاکٹر شاہینہ 1-2 جملے بولتی تھی اور ہم باہر آ جاتے تھے. ہم میں سے کچھ لوگ یہ سوچتے تھے ڈاکٹر شاہینہ کیا کر رہی ہیں, ان کو کیوں نہیں یہ احساس ہوتا کہ یہ ایک بیڈ آکیوپائڈ ہے, ہمارے اسپتال کا خرچہ ہو رہا ہے, ہمارا سٹاف لگاتار ایسے بچے کی کیئر کر رہا ہے جس نے بچنا نہیں ہے, جن کو بتا دیا گیا ہے کہ جائیں, یہ کیوں نہیں جاتے. ہم ان کے اوپر پیسے انویسٹ کر رہے ہیں, اپنے ریسورسز انویسٹ کر رہے ہیں. ہاں مفت کا کھانا مل رہا ہے. کوئی ایک آواز یہ آتی تھی, اگر کوئی شیٹ چینج کرنی ہے یا کوئی اور کام کرنا ہے اس پہ بھی کوئی نہ کوئی ان کو باتیں سنا جاتا تھا کہ جاؤ بی بی اپنے گھر جاؤ. اور کوئی کہتا تھا اے سی کے مزے لے رہے ہیں, کوئی کہتا تھا مفت کے کھانے کے مزے لے رہے ہیں. اب میں سوچتی ہوں جب میں نے بچوں کے ساتھ کام کرنا شروع کیا, بچوں کی نفسیات کو سمجھا اور بچوں کی ان فیلنگز کو انڈرسٹینڈ کیا, سو آئی ریئلائزڈ اس ماں کی کیا فیلنگ تھی. وہ بچہ ابھی مرا نہیں تھا, 11 سال کا بچہ محسوس کر سکتا تھا کہ اس کو اور اس کی ماں کو کیا کیا سنایا جا رہا ہے. اینڈ ہی نیو دیٹ دیر واز نو ٹریٹمنٹ فار ہیم. اور ہم اپنی انسینسٹیوٹی میں کتنی باتیں اسے بتا رہے تھے. ہم جب بات کریں کسی بچے کی تو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے, اسپیشلی میں آپ سب سے بات کروں گی with reference to cancer.
کیونکہ یہ بہت ٹرامیٹک چیز ہوتی ہے کہ بچے کا جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے اس میں ہماری ایک ہولسٹک اپروچ ہونی چاہیے. ہولسٹک اپروچ کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے بچے کو بھی دیکھنا ہے اور بچے کو بیونڈ دا ٹریٹمنٹ دیکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بچے کے پیرنٹ کو دیکھنا ہے, پیرنٹ کو بھی بیونڈ ٹریٹمنٹ دیکھنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہیلتھ پروفیشنل جو اس سے ڈیل کر رہا ہے, اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں, نرسنگ سٹاف بھی ہے, آیاز بھی ہیں, گارڈز بھی ہیں, جینیٹوریل سٹاف بھی ہے, ان سب کو بھی دیکھنا ہے. اس لیے کہ ان سب کے لیے یہ بہت ٹرامیٹک ایکسپیرئنس ہوتا ہے. ہم سب بہت ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں جب ہمیں ایسی چیز سے ڈیل کرنا پڑتا ہے جہاں ماں باپ شیٹرڈ ہیں, ایک معصوم بچہ ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے اور ہم نے اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے, ہم نے اس کی مینجمنٹ کرنی ہے, ہم نے پیرنٹس کو بھی دیکھنا ہے. سو دس از ناٹ ایزی. میں نے ایک کانسیپٹ بہت لوگوں میں دیکھا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سوال ضرور سوچتے ہیں, اللہ نے ایسے کیوں کیا, کیوں ان بچوں کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے, نہ ان کو ایسی بیماری ہوتی, کیوں اتنی مشکل سے ماں باپ یہ گزر رہے ہیں. آپ سوچیں کہ کینسر کی ٹریٹمنٹ اتنی ایکسپینسو ہے, چاہے آپ ان کو پرووائڈ بھی بہت کچھ کر رہے ہیں, بٹ اسٹل دے ہیو ٹو ڈو سو مچ. اتنی انویسٹیگیشنز ہیں, کیمو ہے, ریڈیشن ہے, سم ٹائم آپ کی کوئی سرجیکل پروسیجر ہے, ان سب کی کاسٹ اتنی ہے. اور پھر ایموشنل کاسٹ, ایموشنل بیگیج, پھر ایک بچہ بیمار ہے تو وہ سارا خاندان انوالوڈ ہے کسی نہ کسی لیول پہ, ان کی کتنی چیزیں چھوٹ جاتی ہیں. اور ہم سب یہ سوال ضرور اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155 کو آپ ضرور یاد رکھیے گا, جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو کسی نہ کسی چیز کے ساتھ, جس میں خوف ہے, جس میں بھوک ہے, جس میں مالوں کی کمی ہے, جس میں نفس کی کمی ہے. ساتھ کیا کہہ دیا گیا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, خوشخبری کن کے لیے ہے؟ جو صبر کرے. یہ آزمائش ہے. کس کی آزمائش ہے؟ اس بچے کی جس کو کینسر ہوا ہے, اس کے ماں باپ کی جو سمجھتے ہیں کہ ان کی کسی گناہ یا غلطی کی وجہ سے اس کو کینسر ہوا ہے. نہیں, یہ ہم سب کی آزمائش ہے. یعنی آپ سب تو آنکولوجی وارڈ میں کام کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, آپ تو ڈائریکٹلی ڈیل کر رہے ہیں نا. یہ میری بھی آزمائش ہے. کیا آزمائش ہے؟ کہ میں اگر کسی کینسر پیشنٹ کو, اور خاص طور پہ ایک بچے کو کینسر کے ساتھ دیکھتی ہوں, ایک پیرنٹ کو ملتی ہوں جس کے بچے کو کینسر ہے, ایک ہیلتھ کیئر پروفیشنل کو ملتی ہوں جو دن رات یہ ٹراما دیکھتا ہے, اس چیز سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے, تو میں اس کو کتنا سپورٹ دیتی ہوں, میں اس کے بارے میں کیسے سوچتی ہوں. ہم سب کی آزمائش ہے. ہم اس سچویشن میں کیسے بیہیو کرتے ہیں, اس کو کیسے لیتے ہیں, اس کے ساتھ کیسا ہمارا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. تو ہم نے یہ سوچنا ہے دس از مائی ٹیسٹ, اللہ ہیز پلیسڈ می اوور ہیئر, میں یہاں پر اب اپنی بیسٹ پروڈکٹیوٹی کیا دوں. اور پھر جیسے ہی یہ بریک ہوتی ہے نیوز, تو نیچرل ریئیکشنز آتے ہیں, اور یہ سارے ریئیکشنز آپ ڈے ان ڈے آؤٹ دیکھتے ہیں. غصہ ہے, ڈپریشن ہے, کنفیوژن ہے, سمجھ نہیں آ رہی ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں, تھوڑی سی ہم ڈیٹیل اس کے بھی کریں گے, ماں باپ کی کیا وریز ہیں, ماں باپ کن چیزوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں بچہ وہ بیچارہ لاسٹ ہے, اس کو بار بار ہاسپٹل لے جایا جا رہا ہے, اس کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, اس کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے, اس کو شروع میں بتایا نہیں جا رہا. بڑے بڑوں کو نہیں بتاتے, بتانا نہیں چاہتے, ان کو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں. ڈاکٹر کو کہہ دیتے ہیں اس کو یہ نہ بتائیے گا کہ اس کو کینسر ہے, بیکاز یہ ٹرامیٹک ایکسپیرئنسز ہوتے ہیں. سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی اس کے بارے میں جو ڈائریکٹلی انفلوئنسڈ ہوتے ہیں, پیرنٹس, والدین, اور ان کا ڈائریکٹ انفلوئنس جو ہے وہ بچے پہ کیسے جا رہا ہے اور ہیلتھ پروفیشنل پہ کیسے جا رہا ہے. یہ دونوں ایسپیکٹ ہمیں سمجھنے ہیں کہ سب سے زیادہ ہمیں کس پہ فوکس کرنا ہے اور کیسے فوکس کرنا ہے, اور اس کو اگنور نہیں کرنا ہے. مجھے اگر آپ پوچھیں, جب سے میں نے قرآن پڑھا ہے, جو ایک چیز مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ میڈیکل پروفیشنل میں ایتھکس کو جو پڑھایا جاتا ہے,
تو وہ صرف ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے. اس میں دل کو اس حالت میں نہیں لایا جاتا کہ انسان سوچے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور میرا رول یہاں پہ کتنا امپورٹنٹ ہے. سو وی آل انڈرسٹینڈ پیرنٹس آر ڈیویسٹیٹڈ. ان کی دنیا تباہ ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے جیسے ہی ان کے اوپر یہ بم گرتا ہے کہ میرے بچے کو کینسر ہے. اور ان کے لیے اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو کم ٹو ٹرمز. یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوتی. وہ کئی دفعہ آپ کو دکھاتے ہیں, ہو سکتا ہے اس کے بعد 4 اور لوگوں سے جا کے مشورہ لیں, آپ کے پاس ہی بیٹھ کے بار بار کہیں, آپ پھر چیک کر لیں, آپ کوئی ٹیسٹ کروا لیں. کئی دفعہ وہ ٹریٹمنٹ بھی کروا رہے ہیں, وہ کیمو کروا رہے ہیں, وہ ریڈیو تھراپی کروا رہے ہیں, اور وہ پھر بھی کسی نرسنگ سٹاف کو ایسی بات کہہ سکتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا اس کو کینسر ہے, پتہ نہیں ڈاکٹر نے صحیح ڈائگنوز کیا کہ نہیں کیا. وہ کوئی نہ کوئی ایسا جملہ یا ایسی اسٹیٹمنٹ ریلیز کرتے رہتے ہیں, انیشیلی بھی بعد میں بھی, کہ آر یو شیور کہ یہ یہی ہے, اور ان کو یقین نہیں آ رہا ہوتا, اور ہم کئی دفعہ بہت ہارشلی ان کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں. moments when they feel numb and don't believe what is happening. یعنی بچہ تو جو اپنی جگہ لاسٹ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, لیکن ماں باپ کی شکلیں بھی آپ دیکھیں, بیچاروں کی لگتا ہے کہ وہ ایکسپریشن لیس ہوتے جاتے ہیں, بس ویسے ہی آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں, اور ان کے لیے بہت پینفل ایکسپیرئنس ہوتا ہے جس کو وہ ایکسپلین نہیں کر پاتے. اور پیرنٹ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. بچے کی جو کوپنگ آنی ہے, بچے نے اپنی نئی لائف کے ساتھ جو ایڈجسٹ ہونا ہے, وہ پیرنٹ کے سٹیبل ہونے سے ہونا ہے. پیرنٹ جتنا سٹیبل ہوتا ہے, بچہ اتنی جلدی اپنی کوپنگ کو بہتر کرتا ہے. ظاہر ہے ٹریٹمنٹ کے دوران کبھی آپ نے ان کو کوئی ایک سائیکل کروایا کیمو کا, تو ان کو لگے گا کہ جی آج تو بہت بہتر فیل کر رہا ہے, آج اس کو کوئی بات کے وہ سمٹمز نہیں آئے, کوئی پرابلم نہیں, وامٹنگ نہیں ہوئی, فیور نہیں ہوا, فیبرائل رہا ہے, ٹھیک رہا ہے, آج تو بڑا پلے فل ہے بچہ, وہ بڑے خوش ہیں آپ سے, بڑی دعائیں دیتے ہوئے جا رہے ہیں. اور کسی دن جب آپ نے کوئی 2nd یا 3rd اس کا سائیکل کوئی آیا اور آپ نے لگائی, اور اس پہ جب اس بچے کے وہ سارے آئی افیکٹس جو نیچرلی ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ آتے ہیں, اس دن وہ آپ سے لڑائی کر رہے ہیں. کسی نرسنگ سٹاف کو کہہ دیں گے کہ آج اس نے تیزی میں لگایا ہے, آج اس نے لگتا ہے کہ وہ صحیح والی چیز نہیں لگائی ہے, اور وہ نرس جو ہے obviously she is moving from one patient to another, وہ بھی اریٹیٹ ہو جاتی ہے کہ بھئی کیا مسئلہ ہے, میں ہر دفعہ ایسی کام کرتی ہوں, فضول میں میری شکایت لگاتے جا رہے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم تو کام صحیح کر رہے ہیں, ان کے اپنا بیگیج بہت بڑا ہوتا ہے, اور وہ اس بیگیج سے ڈیل نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. ہر چیز ان کو روشنی کی کرن لگتی ہے کہ اچھا شاید میرا بچہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے, شاید اس کے بعد اگلی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہ پڑے, شاید اس کے بعد ہمیں آنا نہ پڑے. پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بہت لاسٹ ہوتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ پیٹرن کیا ہے. ہم کلیئر ہوتے ہیں, ہمیں پتا ہوتا ہے, ہم نے ڈائگنوز کیا ہوا ہے اور اس کا یہ پروٹوکال ہے, اور ہم نے اس پروٹوکال کے مطابق چلتے چلے جانا ہے. ہمیں یہ بھی پتا ہے اس کو اتنے سائیکلز لگیں گے, اس کو یہ ہوگا. کئی دفعہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ صرف اس کو وہ یہ بتاتے یہ ہے, اور ان کو پتا ہے کہ کیا شروع کرنا ہے اور کیا لگانا ہے, شروع میں کیا پروٹوکال, سب ہمیں پتا ہوتے ہیں. پیرنٹس کو نہیں پتا ہوتے ہیں. اور ہمارے کلچرز میں ہم ایکسپلین بھی نہیں زیادہ کرتے. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھئی تمہیں کیا مسئلہ ہے, تم لوگ بیٹھے ہوئے آرام سے بیٹھے رہو اور ہم کر رہے ہیں ٹریٹمنٹ. جبکہ آپ دیکھیں کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ پیرنٹ سیٹل تب ہوگا, آپ اسے بتائیں کہ یہ مثلا 6 مہینے کی ٹریٹمنٹ ہوگی, فرسٹ سائیکل کے بعد ہم اتنا دیکھیں گے. ان کی ٹرمینالوجی میں ان کو اچھی طرح سمجھانے کی ضرورت ہے. میں نے اپنی کلینک پہ ایک پرنسپل بنایا ہوا ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اہم بات ہوتی تھی 3 دفعہ ریپیٹ کرتے تھے, تو میں یوزلی 3 دفعہ ریپیٹ کرتی ہوں جب بھی کسی چیز کے لیے میرا پیشنٹ پریشان ہو. 1 دفعہ بتاتی ہوں کہ یہ میڈیسن آپ نے ایسے دینی ہے, پھر کسی اور طریقے سے دوبارہ کہتی ہوں اچھا چلے میں آپ کو دوبارہ ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ یہ دوائی اس طرح سے دینی ہے اور یہ کرنا ہے اور اتنی دیر یہ دیکھنا ہے, اور اگر یہ سمٹمز آپ کو نظر آئیں تو یو ہیو ٹو کم بیک ٹو می, کب آنا ہے کب نہیں آنا ہے. یعنی ہم نا وی سم ٹائمز ٹیک تھنگس فار گرانٹیڈ. میں رات کو سوچ رہی تھی, اور یہ ہم سب کو ایکسپیرینس ہوگا, چاہے ہم ڈاکٹرز بھی ہوں یا ہم نرسنگ سٹاف میں, ہم ہر وقت بیماریوں کو چیزوں کو دیکھتے ہیں. کبھی آپ خود بیمار ہوئے ہوں, مثلا مجھے بھی آج کل میرا فروزن شولڈر ہوا تھا, تو مجھے پتا ہے فروزن شولڈر کیا ہے, میں نے پڑھا ہوا ہے, میں دوبارہ کتاب کھول کے بھی پڑھ سکتی ہوں. لیکن جب میں گئی ہوں دکھانے چیک اپ کے لیے, اور اس میں کیا کون سی بڑی بات ہے, مجھے بھی پتا ہے کیا کرنا ہے, فزیو تھراپی کرنی ہے, اور اگر نہیں فرق پڑے گا تو میں نے وہ اسٹیرائڈل اس پہ جانا ہے انجیکشن پہ.
لیکن آپ سوچیں ہم کتنا ایزیوم کرتے ہیں. آئی وینٹ ایز اے پیشنٹ, اور جن ڈاکٹر کو میں نے دکھایا ہے انہوں نے دیکھتے ساتھ ہی مجھے کہا ہاں میڈم ہے تو فروزن شولڈر. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلیں آئیں, آپ کی بلڈ شوگر ٹھیک ہے, چلیں آئیں میں آپ کو اسٹیرائڈ لگا دوں, وداؤٹ لیئنگ آؤٹ اے ہول پلان. میں نے کہا وائی, میرا اتنا برا تو نہیں ہے, آئی کین ریز مائی ہینڈ اپ ٹل ہیئر, تھوڑی سی میں اگر فزیو تھراپی کروں گی آئی کین گیٹ بیٹر. نہیں, لگا دیتے ایک ڈوز, کیا فرق پڑتا ہے, آپ ڈرتی ہیں انجیکشن سے. apathy of a professional kills other person. آپ کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں اس شخص پہ, وہ جتنا مرضی ایکسپرٹ ہو. یہ ڈائگنوسس تو میرے پاس بھی تھا. پھر فزیو تھراپی کی انہوں نے اچھی طرح ایکسپلین کیا یہ کریں, لیکن میرے 100 سوال تھے. اور میں اس وقت سوچ رہی تھی کہ بینگ ڈاکٹر مجھے یہ ساری چیزیں پتا بھی تھی, پھر بھی میرے 100 سوال تھے. اور میں گھر آ کے بھی سوچ رہی ہوں اچھا ایسے کرنا ہے یا ایسے کرنا ہے, یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے. اور یہ میں اس ہاسپٹل کی بات کر رہی ہوں جہاں میرے اپنے ہسبینڈ بھی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں کہ مجھے وہ فل پروٹوکال بھی دے رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے یہ ان کی وائف ہے اینڈ شی از اے ڈاکٹر ایز ویل. تو آپ امیجن کریں, مطلب یہ جو اپنے پرسنل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں نا, میں جب بیمار ہوئی ہوں اور میں کسی کے پاس گئی ہوں, مجھے ڈائگنوسس بھی پتا ہے, مجھے ٹریٹمنٹ بھی پتا ہے, مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, لیکن میں اس وقت جو چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے سوال پوچھ رہی ہوں نا اس ایکسپرٹ سے, وہ مجھے فوراً پیچھے سکھاتا ہے واٹ اباؤٹ مائی پیشنٹس. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا, ان کو تو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, اور وہ ان کا لیول کیا ہوتا ہے. سو پیرنٹس کو کیسی کیسی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے. ان کو یہ نہیں کہنا بہادر بنو بہادر بنو, یہ جملہ بہت پنچ کرتا ہے, بہت برا لگتا ہے اس وقت. ہم سب نے یہ کیا ہوا ہے, میں نے تو پیڈیاٹرکس میں بہت کیا جب تک اپنے بچے نہیں ہوئے تھے, یا جب تک میں نے اسپیشلی میں کہتی ہوں میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا. وہ سارے میڈیکل ایتھکس صرف ٹیسٹ ایگزامز تک تھے, اس کو پریکٹس نہیں کیا تھا. پھر آپ دیکھیں پیرنٹ کو کیا چاہیے ہے کہ اس کے ارد گرد جو فیملی ممبرز ہیں ان کے بھی یہ حس جگانا کہ ان کی ہیلپ کرو. ہمارے کلچرز میں الحمدللہ کافی حد تک ہوتا بھی ہے, کوئی کھانا لا رہا ہے, ہم تو بلکہ ایز ڈاکٹرز اینڈ ہیلتھ پروفیشنل تنگ پڑے ہوتے ہیں کہ جب وزٹرز ٹائم ہے تو پورا گاؤں آ جاتا ہے. لیکن پھر بھی یہ بھی ایک سینسٹیو ایریا ہے جو لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. ایک چیز یہ جس پہ میں بہت سٹریس دیتی ہوں, دیٹ از یہ لوکنگ آفٹر یور سیلف. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس ماں اور باپ کو بھی تھوڑی سی اسپیس چاہیے. یہ بھی انسان ہے, یہ تھک گئے. آپ سوچیں ہم جب ڈیوٹی کر کے جاتے ہیں کیا دل چاہتا ہے, آپ نے ڈیوٹی آپ کی ختم ہو رہی تھی, بہت آپ کا بزی ہیکٹک اسکیجول تھا, اور اس کے اینڈ پہ آپ اتنے تھکے ہوئے تھے, ایک دم کسی سینئر نے آپ کو کہا وہ فلاں نہیں آیا اور بڑا ورک لوڈ ہے تو آپ ذرا ایوننگ بھی کر لیں. ہوتا ہے نا, سب کے ساتھ ہوا ہے کہیں نہ کہیں. کیسا لگتا ہے, برن آؤٹ ہو جاتا ہے, ہم تھک جاتے ہیں, ہمیں غصہ آ جاتا ہے. میں اپنے ہاسپٹل میں دیکھتی ہوں 1 گھنٹہ کوئی لیٹ آ جائے, اتنی سٹاف میں آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے, شکایتوں کا انبار شروع ہو جاتا ہے. یہ جی دیکھیں میں نے 1 گھنٹہ اس کی وجہ سے ویٹ کیا, میں نے آدھا گھنٹہ ویٹ کیا, یہ اکثر میرے ساتھ یہ کرتی ہے, مجھے انتظار کرنا پڑتا ہے. ہم ناراض ہو جاتے ہیں, اور وہ ماں باپ ان کو 24/7 کوئی ریلیف نہیں ہے, اسپیشلی مدر. میں پیڈیاٹرکس میں نہیں تھی, شادی بھی نہیں ہوئی تھی, بچہ بھی نہیں تھا, اور بہت بچوں سے محبت تھی, اسی لیے آئی پیڈیاٹرکس میں. اور جب میں پیڈیاٹرکس میں ہوں اور میں وارڈ میں گئی ہوں جو ہمارے انفینٹس ہیں, انفینٹ ویسے ہی بہت جگاتا ہے ماں باپ کو, ویسے ہی بہت ڈیمانڈنگ ہوتا ہے. اب وہ بچہ مثلا نمونیا کا ہے اور اس کی کرب پڑی ہوئی ہے, اس میں بچہ سویا ہوا ہے. یہ میں آپ کو اپنی کہانیاں سنا رہی ہوں کہ میں نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں جس کے مجھے ریگریٹس ہیں. میں کہتی ہوں کاش وہ مائیں مجھے مل جائیں کہ میں ان سے سوری بول سکوں. اور جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ میں اپنے وارڈ میں اس معاملے میں فیمس تھی کہ سب بچے میرے ارد گرد پھرتے تھے. اس سینیریو میں نے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا, میں آئی ہوں کرب میں بچہ ہے, بچہ سیویئر نمونیا کے ساتھ ہے, بہت مشکل سے اس کو بچایا ہے. 2 ہفتے کا اس کا گھر کا بھی پیکج تھا, گاؤں سے کہیں سے ماں آئی ہوئی ہے. یہ جیسا ٹیبل ہے نا ووڈن, اس طرح کا بینچ ہے اس کے پاس, ماں کے پاس. وہ اس ووڈن بینچ پہ لیٹی تھی, سو گئی. اور میں آئی ہوں چیک اپ کے لیے,
اور میں نے اس ماں کو کہا ہے بی بی، یوں اس کو ہلایا ہے، کمال ہے آپ کا بچہ اتنا بیمار اور آپ سوئی ہوئی ہیں آرام سے، یہ آرام سے سونا ہے؟ مجھے آپ بتائیں. میں نے لک بیک لائک میں نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ اس کو بھی سپیس چاہیے تھی، وہ اتنی تھک گئی تھی. اس کو کوئی میں نے ایک بہت کمفرٹیبل میٹرس دی ہوئی تھی، شاندار اے سی لگا ہوا، کمفرٹیبل کمرہ، کھانا پینا، کہ وہ مزے سے یہ کام کرے. نہیں، آئی ہیڈ گیون ہر نتھنگ. اس بیچاری کو پتہ نہیں کتنی راتوں کی دن کی جاگی ہوئی ایگزاسٹڈ مدر، کھانا کھایا نہیں کھایا، اور بچوں کا سوچ رہی ہے، فائنینسز کا سوچ رہی ہے، شوہر بھی کسی بات پہ شاید اس کو سنا رہا ہے، سسرال والے بھی کہہ رہے ہیں تیرا قصور ہوئے گا، یو ڈیڈ سم تھنگ رانگ، اور اوپر سے میں نے بھی ایک بیگیج دے دیا.